بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ آج ہم ناصر خسرو کی حالات زندگی اور فکر و فن کا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ فارسی زبان کے ایک عظیم ادیب شاعر ہیں۔ پورا نام ناصر بن خسرو بن حارث ہے۔ ابو معین کنیت اور لقب اور تخلص حجت۔ حجت فرقہ اسماعیلیہ کا ایک مذہبی درجہ ہے۔ ولادت ذی قعدہ 394 میں بمقام قادیان بلخ کے ایک نواحی قصبے میں ہوئی۔ اسماعیلی فرقے اور ایک ثروت مند خاندان سے تعلق تھا۔ بچپن ہی سے علم و ادب میں مشغول ہوئے۔ بلخ میں مروجہ علوم حاصل کیے۔ جوانی میں سلاطین اور امراء کے درباروں میں رسائی پا کر اعلیٰ عہدوں سے سرفراز ہوئے۔ سلطان محمود غزنوی اور ان کے بیٹے سلطان مسعود کے درباروں سے وابستہ رہے۔ اس لحاظ سے 26 برس کی عمر میں ان کا تعلق دربار سے ہو گیا اور 43 سال کی عمر تک جب وہ کعبہ کے سفر پر روانہ ہوئے سیکرٹری جیسے بلند عہدے پر پہنچ چکے تھے۔ ان کے ہم عصر انہیں ادیب اور دبیر فاضل جیسے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ بادشاہ نے انہیں خواجہ خطیر کا لقب دے رکھا تھا۔ گویا شروع ہی سے انہیں دربار بلخ میں جو غزنویوں کا موسم سرما کا پایا تخت تھا خاصا اقتدار و نفوذ حاصل ہو چکا تھا۔ جب سلجوقیوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا تو ان کے اعتبار و نفوذ میں بھی اضافہ ہوا۔ 432 ہجری میں ناصر خسرو مرو چلے گئے، جہاں سلجوقی حکمران ابو سلیمان چغری بیگ کے دربار میں خدمت دیوانی پر مامور ہوئے۔ ان کی زندگی کا ایک حصہ مال و جو کے حصول اور عیش و نشاط میں گزرا۔ اس دوران میں ان کی طبیعت میں آہستہ آہستہ تبدیلی ہوتی گئی اور حقائق کی معرفت کی جستجو اور اپنے دور کے علماء سے بحث و مذاکرہ کا شوق پیدا ہوا۔ انہوں نے غالباً اسی جستجو کے سلسلے میں ایک مدت تک ترکستان، لاہور، ملتان اور سندھ و ہند وغیرہ کا سفر اختیار کیا۔ مختلف مذہبوں کے رہنماؤں سے بحث و مذاکرہ کیا، کئی شہروں میں گھومے، آخر خواب میں متاثر ہو کر 437 ہجری میں حجاز کے سفر پر روانہ ہوئے۔ یہ ان کا دوسرا سفر تھا۔ 444 ہجری میں بلخ واپس آئے۔ اس 7 سال کے عرصے میں انہوں نے 4 مرتبہ حج کیا اور کئی اسلامی ملکوں میں سیاحت کی۔ اس دوران میں وہ اسماعیلی فرقے سے متاثر ہو کر اس سے وابستہ ہو گئے اور فاطمی خلیفہ المستر باللہ کی خدمت میں پہنچے، جہاں مختلف مراحل طے کر کے حجت کا مرتبہ حاصل کیا۔ پھر اس فرقہ کی تبلیغ و اشاعت میں مشغول ہو گئے۔ کئی شہروں میں ہوتے ہوتے وہ یمگان کے درمیان سکونت پذیر ہو گئے اور تبلیغ میں مصروف رہے۔ زندگی کے آخری 20-25 برس یمگان ہی میں گزارے۔ 481 ہجری میں یہیں وفات پائی اور یہیں پر آپ کا مدفن ہے۔ ناصر خسرو حافظ قرآن بھی تھے اور اپنے عہد کے تمام علوم عقلی و منقولی، حکمت یونان وغیرہ سب پر ان کی بڑی دسترس تھی۔ علم کلام اور علم الہیات سے بخوبی آگاہ تھے۔ عربی و فارسی پر مکمل عبور کے علاوہ غالباً ہندی زبان کی بھی انہیں کچھ شدھ حاصل تھی۔ وہ ایران کے ایک عظیم ادیب و شاعر ہیں۔ موجودہ دور کے نقادوں کے مطابق وہ ایک ماہر قصیدہ گو، بلا تردید ایک توانا اور قادر الکلام شاعر ہیں، جن کا طرز شعر گوئی بے مثل ہے۔ وہ طرز خاص کے مالک ہیں۔ ان کا دیوان تقریباً 12,000 اشعار پر مشتمل ہے۔ وہ اخلاقی مثنویاں بھی اس سے منسوب ہیں۔ 2 اخلاقی مثنویاں بھی ان سے منسوب ہیں، روشنائی نامہ اور سعادت نامہ۔
جبکہ نثر میں زاد المسافرین اور جامع الحکمتین، وجہ الدین اور سفر نامہ کو خاصی شہرت حاصل ہے۔ ناصر خسرو کی ابتدائی زندگی عیش کوشی اور مے نوشی میں گزری تھی، پھر وہ مذہب کی طرف آئے تو مکمل طور پر مذہبی ہو گئے۔ ان کی شاعری کا بیشتر موضوع اخلاقیات و حکمت اور پند و نصیحت ہے، یعنی مذہب سے وابستگی کے بعد وہ کچھ اور سوچ ہی نہ سکے۔ غالباً اسی وجہ سے ان کے کلام میں کسی قدر روکھا پن اور دنیا سے بیزاری کا جذبہ نظر آتا ہے۔ تاہم فنی طور پر ان کی شاعری کی زبان سادہ، رواں، پختہ اور اخلاقیات کے حوالے سے ان کے اسلوب میں خاص تاثیر ہے۔